بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی وہ وحی سورہ اقرا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پڑھوایا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پڑھو۔ تو عزیز دوستو، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی ایک چیزیں ہم کو بتلائیں کہ انسان کی پیدائش، انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتلائیں، تاکہ وہ اپنی امت کو جو ہے ان احکامات کو پہنچا سکیں۔ اس میں سب سے پہلے بسم اللہ کو نازل فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، کہ انسان کو جس نے پیدا کیا انسان کو۔ تو عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو، اس سے آگے یہ بھی بتلا دیا کہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا، لہو کی پھٹکی سے، خون کے قطرے سے پیدا کیا۔ اس کے بعد جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل آئی، یعنی کہ وحی نازل ہوئی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھے ہوئے سو رہے تھے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو اور اپنی قوم کو بتلا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی اور شے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اب سے پہلے صادق الامین کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اب سے پہلے عزت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت رکھتے تھے، لیکن سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی، اور پھر ورقہ نے اس وحی کی تائید کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ جو ہے اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کاش کہ میں جو ہے تندرست ہوتا، یا اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونک کر فرمایا کہ کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اس طرح کا کوئی اعلان کرتا ہے جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، جس کے پاس اللہ کا کلام اترتا ہے، جس کے پاس جبرائیل آتا ہے، اس کی قوم اس کو بہت ستاتی ہے اور بہت زیادہ اس کو پریشان کرتی ہے۔ عزیز دوستو،
یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ میں رسول ہونے والا ہوں، میں نبی ہونے والا ہوں. آپ کو بھی پتہ نہیں تھا اس بات کا. یہ ورقہ نے جب آپ کو بتلایا تو آپ کو یقین ہوا. عزیز دوستو، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی رسول تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. اس وقت بھی میں نبی تھا، اس وقت بھی میں رسول تھا. تو عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں یہ پتہ چل گیا کہ علم غیب موجود نہیں تھا، اور 5 چیزوں کا علم غیب تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ لقمان کے اندر صاف طور پر بتلا دیا کہ ان 5 چیزوں کا تو 5 چیزوں کو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب اور کہاں ہوگی، قیامت کب آئے گی. عزیز دوستو، یہ 5 باتیں ایسی ہیں ان کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. بلکہ ایک موقع پر ایک انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہت سارے سوالات کیے، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ جواب دینے والا بھی نہیں جانتا. پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی. تو عزیز دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ پر جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے، یہ وہ دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دشمنی کرنا شروع کریں گے. آپ نے اعلان کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا صفا پہاڑی پر چڑھ کر، اور وہاں سے جو ہے آپ نے کچھ عہد و پیمان لیے کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی ابھی تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم اس بات کو سچ جانو گے یا جھوٹ؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اس لیے کہ آپ سچے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ہم آپ کی بات کو سچ ہی جانیں گے. سب نے اقرار کر لیا. سب کی طرف سے آوازیں آ گئیں کہ یا صادق الامین، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ پورے دیانت دار ہیں، آپ سے کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جھوٹ بولیں. جب سب طرف سے یہ آوازیں بلند ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈراتا ہوں. میں سچ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ ایک ہے، اور تم جتنی چیزوں کی پوجا کرتے ہو خانہ کعبے کے اندر، یہ سب کی سب باطل ہیں. بس یہ کہنا تھا. چاروں طرف سے لوگوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں. بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ سب تو خاموش بیٹھے تھے، لیکن ابو لہب نے الٹا سیدھا بولا. اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی. آپ اس کا ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ اس میں کس قدر ابو لہب کے لیے دھمکیاں ہیں. اور وہ صرف دھمکیاں نہیں بلکہ شدید عذاب کی خبر ہے اس کے اندر. ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے شدید عذاب کی جو ہے خبر ہے اس کے اندر. اور کس وجہ سے؟ کہ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالتے تھے، لکڑیاں لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈالتے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ تو نے ہمارے سارے خداؤں کی جو ہے مذمت کر دی ہے. اگر یہ ناراض ہو گئے، اگر انہوں نے پانی نہ برسایا، اگر انہوں نے ہوا نہ چلائی تو ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن عزیز دوستو، اللہ کے قہر نے پکار کر کہہ دیا کہ ابو لہب تیرا ہی ناس ہوگا. تو یہاں جو ہم موضوع لے کر کے چلے تھے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس وحی کا لے کر کے چلے تھے جس وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے تمام نبیوں کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو سمجھاؤ۔ اس کے بعد عزیز دوستو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سمجھایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا۔ سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعوت وہ ایک ہی دعوت تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی سب کی دعوت ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ سب کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی ہی نہیں جا سکتی۔ لیکن عزیز دوستو افسوس، صد افسوس، ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا، ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن جب ہمیں اس کے ترجمے کا پتہ نہیں، اس کے معنی کا پتہ نہیں، تو ہم اپنے سر کو دوسروں کے سامنے بھی جھکا دیتے ہیں، اور اپنے اور جو ہے دوسری چیزوں کی بھی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری چیزوں سے بھی جو ہے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے عزیز دوستو؟ یہ سب صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکے کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے جو دشمنی کی ہے، وہ یہاں تک پہنچی کہ ورقہ نے جو بات کہی تھی کہ تمہاری قوم تم کو جو ہے تمہارے شہر سے نکال دے گی، وہ وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ہجرت پر مجبور ہوئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ پہنچا کر کے اسلام کو پورے طریقے سے پورے عالم کے اندر جو ہے مکمل طریقے سے پھیلا دیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان کہ جو ہے اے لوگو، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ نعمت میں نے تمہارے لیے پوری کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کیا کہ تمہارا دین اسلام ہو، کیونکہ اسلام مکمل ہو گیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے مکمل ہوا تھا۔ اب ایک بات کا اشکال یہاں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دین کے اندر کمی یا زیادتی کرے اور اپنے آپ کو عالم بھی کہے اور اپنے آپ کو پیر بھی کہے، اپنے آپ کو امام بھی کہے، اپنے آپ کو جو ہے بڑا بھی سمجھے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ عالم نہیں، وہ امام نہیں، وہ جو ہے پیر نہیں ہے، بلکہ وہ گمراہی کا دروازہ کھول رہا ہے۔ اس نے پھر ایک دروازہ گمراہی کا کھولا۔ اس لیے عزیز دوستو ہم سب کو قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عزیز دوستو واضح رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری خطبے کے اندر، میں اس حدیث کو اپنی ہر ویڈیو کے شروع یا آخر یا بیچ میں کہیں نہ کہیں ڈالتا ضرور ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو حج الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا، وہ بالکل آخری خطبہ تھا۔ اس میں آپ نے صرف اور صرف دو چیزیں فرمائیں کہ سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز جو ہے میری سنت۔ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی جو ہے غلط راستے پر نہیں جا سکتے۔ اس لیے ان دو چیزوں کو مضبوط پکڑ لینا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم نے سب سے پہلے جو چھوڑا انہی دو چیزوں کو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ اس لیے عزیز دوستو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور جہنم سے بچانے کا اور بچنے کا ایک واحد طریقہ ہے، وہ قرآن کریم ہے۔
صرف اس پر عمل کریں، اس کے سوا کسی کی نہ سنیں۔ ہاں اگر قرآن اور حدیث کسی مسئلے میں خاموش ہوں تو عزیز دوستو ہم کسی سے دوسری جگہ سے بھی مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی مذائقہ نہیں کہ دوسری جگہ سے مسئلہ معلوم کر لیں، لیکن جب قرآن اور حدیث اس پر خاموش ہوں۔ اب بعض لوگ قرآن اور حدیث کے خلاف بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر بھی اور کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے۔ بھائی جتنی چیزیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں اتنی پر تو کم سے کم عمل کرو، اس کے بعد میں جب قرآن اور حدیث خاموش ہو جائیں پھر دیکھا جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس میں بھی کرنا یہ ہوگا کہ ہر ایک کی بات نہیں ماننی، بلکہ اس بات کو بھی قرآن اور حدیث کی روح سے ملانا ہوگا۔ اگر قرآن سے اور صحیح احادیث کی روح سے وہ بات ملتی ہے تو وہ مانی جائے گی، اور اگر قرآن سے اور صحیح احادیث کی روح سے وہ بات نہیں ملتی تو پھر وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے اور صحیح باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، موقع الگ چیز ہے، توفیق الگ چیز ہے، اور عمل کرنا آسان ہونا وہ الگ چیز ہے، کیونکہ موقع تو سب کو ملا ہوا ہے۔ سب کو، جتنے لوگ دنیا کے اندر جی رہے ہیں سب کو موقع ملا ہوا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بنا لیں۔ جتنے ایمان والے لوگ دنیا کے اندر جی رہے ہیں سب کو موقع ملا ہوا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کر لیں، لیکن توفیق ملنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی۔ توفیق تو ابو جہل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوتے ہوئے نہ ملی، توفیق تو ابو لہب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہوئے نہ ملی، اور کو تو ہم کیا کہیں۔ توفیق تو نہ ملی نوح علیہ السلام کی بیوی کو، حالانکہ موقع خوب ملا تھا۔ توفیق تو نہ ملی لوط علیہ السلام کی بیوی کو، حالانکہ موقع خوب ملا تھا۔ توفیق تو نہ ملی حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو، لیکن نہ توبہ کی توفیق ہوئی نہ اپنے اعمال کو درست کرنے کا موقع ملا۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو تین چیزیں ہمیں مانگنا ضروری ہیں اس زمن میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔